أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصي الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجات الرزوية والجود التقوية والنحاوة النحوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الداعي إلى الصدق والمطلق كلمة الله وأمان الله وحجة الله القائم بأمر الله المقسط لدين الله الغالب بأمر الله الذاب عن حرام الله الإمام السر والعلن ودافع الكرب والمحن وصاحب الجود والمنن القائم بالحق القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خليفة الرحمن شريف القرآن نظر الإيمان قاتل البرهان الإمام الإنس والجان صلوات الله عليه وعليهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا سوید اللہ شریف کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام لاکھوں درود کروڑوں سلام محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. لاکھوں درود کروڑوں سلام صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ ام ابیہا ام فقیہہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے زمینوں کو بچھایا آسمانوں کو قائم کیا دریاؤں کو بہایا کشتیوں کو چلایا مخلوقات کو زندگی عطا فرمائی. وہ پروردگار عالم اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو صاحبان امر ہے ان کی اطاعت کرو. یہ اطاعت وہی اطاعت ہے جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح اولی الامر صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے. اور اولی الامر صاحبان امر سے مراد محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے صاحبان امر میں 14 معصومین علیہ السلام میں جہاں 14 معصومین میں 13 معصوم کو مرد بنایا لوگوں کے لیے نمونہ عمل تو وہاں ایک خاتون جنت کو لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنایا جن کی خدمت میں پروردگار عالم کی جانب سے درود و سلام آتے ہیں اور جن کی شان میں پروردگار عالم آیتوں کو نازل فرماتا ہے جن کی خدمت گزاری کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں. خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بچپن کا زمانہ ہے اور اس بچپنے میں آسمان سے ان کی خدمت میں درود و سلام آئے. 5 برس کی عمر میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتی ہیں بابا جان مادر گرامی کہاں ہیں. پیغمبر اسلام جواب نہیں دیتے ہیں رنجیدہ ہے اور اپنے رنج کا اظہار نہیں کر سکتے. اس کے بعد
چند لمحوں کے بعد دوبارہ پوچھتی ہیں بابا جان مادر گرامی کہاں ہے؟ مجھے اپنی مادر کی یاد آ رہی ہے۔ اب بھی پیغمبر اسلام خاموش ہے کہ ایک مرتبہ، اب تیسری مرتبہ شہزادی کونین پوچھتی ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب فاطمہ سے کہہ دیجئے آپ کی پروردگار عالم آپ کی خدمت میں درود و سلام کہتا ہے، اور یہ کہہ دیجئے کہ آپ کی ماں خدیجہ الکبریٰ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہے، ان کے ہمسائے میں جناب آسیہ بنت مزاحم ہے اور مریم بنت عمران ہے، لہٰذا اللہ نے انہیں باغ جنت میں رکھا ہے۔ جبریل امین کا یہ پیغام پیغمبر اسلام نے سنا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے شہزادی کونین کو بشارت دی۔ جب شہزادی کونین کو مادر گرامی کے بارے میں پتہ چلا تو آپ خوش ہو گئی اور کہا بابا جان جبریل سے کہہ دیے کہ اللہ خود سلام ہے، سلام کی ابتدا اس کی طرف سے ہے، سلام کی انتہا اس کی طرف سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو وہ خاتون جنت جو لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن کے آئیں اور جن کی اطاعت اسی طرح سے واجب ہے جیسے اللہ کی اطاعت واجب ہے، جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے، جیسے ائمہ علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، تو شہزادی کونین دنیا میں آئیں تو نمونہ عمل بن کے آئیں۔ عمر 18 برس کی ہے لیکن اس لیے کم مختصر میں قیامت تک کے لیے لوگوں کو آپ نے درس دے دیا۔ تو اطاعت کی منزل مومنین کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو انسان جس مذہب کا ہوتا ہے وہ اسی مذہب کی روش اس کی ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت ہمیں اطاعت میں وہ چیزیں سکھاتی ہے کہ اگر ہمیں لباس بھی پہننا ہے تو کون سا رنگ پہننا ہے، رنگوں کی بھی اہل بیت علیہ السلام نے شناخت کرائی ہے۔ ایک جوتا بھی پہننا ہے تو اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے تاکہ لوگ یہ جانیں، لوگوں کے اندر اگر ہم ایک جوتا بھی پہن رہے ہیں، ایک چپل بھی پہن رہے ہیں، ایک کپڑا بھی خرید رہے ہیں تو اس کا رنگ بھی کیسا ہونا چاہیے، وہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا۔ ہمیں سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، ایک ایک آداب زندگی اہل بیت علیہ السلام نے سکھائی۔ اسی کا نام اطاعت ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ آپ کی خدمت میں ابو صبا نامی ایک شخص آئے اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول آپ کی وجہ سے لوگ جو ہے ہمیں بہت گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے آپ سے محبت جو کی ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے کیوں ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہماری وجہ سے لوگ تم پر عیب لگاتے ہیں۔ اے ابو صبا جان لو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے سچے شیعہ بہت کم ہیں، ہمارے پیروکار بہت کم ہیں۔ اور امام نے فرمایا سنو ہمارے پیروکار، ہمارے چاہنے والے مومنین اگر وہ سختی سے پرہیزگار بن جائیں، شدت سے وہ تقوی اختیار کرے، شدید ترین اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے، یہ ہے ہمارے سچے چاہنے والے، یہ ہے ہمارے اطاعت گزار۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر لوگ ہمیں عیب لگاتے ہیں، گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں بلکہ ہم نے غیروں کی روش کو اپنا لیا ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اہل بیت کی اطاعت ہو، ان کی روش ہو، اور یہ بھی ہم جان لیں کہ اگر ہم اطاعت اگر زبان سے خالی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اگر ہماری زندگی اہل بیت علیہ السلام کے مطابق نہ ہو تو ہو سکتا ہے ہم یا تو یہودی طریقے پہ چلیں گے یا عیسائی یا مجوسی یا مشرک یا کافر، اور ہم سارے لوگوں کی کوئی نہ کوئی ایک چیز لے کے چل رہے ہوں گے۔ لباس ہم نے عیسائیوں والا پہن لیا اور کھانے ہم نے چینی والے کھانے لگے اور رہنے سہن کا مشرکانہ کفر کا، یہ سارا ملاوٹی چیزیں جو ہمارے لیے ایک ذلت کا سبب بن گئی ہیں۔ امام نے فرمایا یہی چیزیں ہماری بدنامی کا سبب ہے۔
اہل بیت علیہ السلام نے جہاں اہل بیت علیہ السلام نے جو ان کی اطاعت کرے گا اور ان سے جو محبت کرتا ہے ان کی اطاعت کرے گا، خداوند عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا اے اولاد آدم، جو کچھ میں نے تم پر حرام قرار دیا ہے ان ساری چیزوں سے پرہیز کرو۔ ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بچے۔ ہم نے پیغمبر اسلام نے فرمایا غدیر کا دینی میں نے تمہیں بتا دیا تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے قریب ہو جاؤ اور دوزخ کے قریب نہ جاؤ تو تم کو میں نے جو حکم دیا اس پہ انجام دو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم دوزخ سے دور رہو، دوزخ سے بھی دور ہو جاؤ اور جنت کے قریب بھی نہ جاؤ، تو جس کو میں نے منع کیا اس کو انجام دو گے تو تم جنت سے بھی دور ہو جاؤ گے اور دوزخ کے بھی قریب چلے جاؤ گے۔ تو اطاعت گزاری اہل بیت علیہ السلام کے مومنین کے اوپر لازم ہوتی ہے، جو جس مسلک کا ہوتا ہے وہ اسی مسلک کے تحت کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام شہزادی کونین کی سیرت، کہ جن کی سیرت لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ نے سب سے عظیم موقع کے اوپر اللہ کی راہ میں وہ قربانیاں دی قدم قدم کے اوپر، کہ ایسے موقع کے اوپر بھی اللہ کو نہیں بھولا جا سکتا کہ آپ پیغمبر اسلام کے گھر سے رخصت ہو کے مولا کائنات کے گھر آئی، مشہور و معروف واقعہ، اور ادھر آپ گھر کے اندر آئی اور آپ نے وہ بہترین لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور دروازے پہ سائل آ گیا، آپ کے پاس پرانا لباس بھی موجود تھا، لیکن ایک مرتبہ آپ نے کہا میں اللہ کی طرف سے آنے والے سائل کو ترجیح دوں گی۔ آپ نے وہ نیا لباس اتار کے پرانا لباس پہنا اور نیا لباس راہ خدا میں دے دیا۔ اگلے دن جب رسول اسلام نے یہ پوچھا کہ بیٹی آپ کا وہ نیا لباس کہاں ہے، کہا بابا جان آپ کی اور اللہ کی اطاعت میں ہم نے اسے راہ خدا میں سائل کو دے دیا۔ کہا پروردگار عالم نے آپ کی شان میں آیتوں کو نازل فرمایا۔ صلوات کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کئی مقام کے اوپر ارشاد فرمایا کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے ناداری کے عالم میں انتہا ہو جاتی ہے سخاوت کی۔ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ احسان کرتا ہے، جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ لوگوں کا سردار بن گیا۔ جس نے بھی سخاوت کی اللہ کی راہ میں لوگوں کو عطا کیا تو وہ لوگوں میں بڑا بن گیا۔ اگر کوئی نادار ہوتے ہوئے، مفلس غریب ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں اگر عطا کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے تو وہ بڑا سردار بن جاتا ہے، اور اگر کوئی مالدار ہو کر بھی کنجوسی کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ کہیں امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے ساتھ سخاوت کرتا ہے جو اس کے مخالف ہو، جو اس کے دشمن ہو، اور وہ مومنین کے ساتھ اپنی عطا میں لوگوں کو محروم نہیں کرتا تو وہ مخالف بھی اس کے محبوب بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی کنجوسی کرتا ہے تو اس کی اولاد کی نگاہ میں بھی وہ اولاد اس کی دشمن بن جاتی ہے اس کی اس بخل کی بنا پر۔ تو عزیزان محترم، امام نے فرمایا کیا ہی بہترین سخاوت جو ناداری کے عالم میں کی جائے، اعلیٰ ترین سخاوت ہے جو انسان ناداری کے عالم میں کرے۔ جس نے بھی اللہ کی راہ میں سخاوت کی وہ بڑا بن گیا، سردار بن گیا۔ فرمایا جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے اسی میں تمہیں سخاوت کرنا ہے، اس بات کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ جب اللہ ہمیں بہت بڑی دولت دے گا تب ہم لوگوں کو عطا کریں گے۔ یہی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ اللہم صلی علی محمد جناب سلمان نے اپنے گھر مدعو کیا، مولا میرے گھر مہمان آئیے۔ امام نے فرمایا ایک شرط کے ساتھ، جو گھر میں ہے اسے چھپاؤ گے نہیں اور باہر سے کچھ لے کے نہیں آؤ گے۔
اور اس بات کے اوپر امام علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا. تو امام نے فرمایا کہ کسی کی بھی مہمان نوازی کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم باہر سے بہترین کھانے لے کے آئے، بہترین سامان لائے. اللہ نے دیا ہے تو اسے لے کے آؤ، نہیں تو جو گھر میں ہے مہمان آئے اس کے سامنے رکھ دو اور اس میں بخل نہ کرو. ابھی آنے والا پہلے ہی اپنا رزق لے کر آتا ہے. یہ تجربہ کر لیجیے گا کہ کبھی بھی ہم نے کوئی اچھا کھانا بنایا، کوئی اچھا سامان بنایا اور اس وقت کوئی باہر سے آ گیا تو یہ سمجھ لیے کہ وہ اپنا رزق لے کر آیا ہے. تو عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہم سب کو ان کے اطاعت میں سخاوت سکھاتی ہے. شہزادی کونین نے کیا نہیں دے دیا، ایسی سخاوت اہل بیت علیہ السلام نے کی کہ اگر روزے پہ روزہ رکھا اور مسکین ہے، فقیر ہے، غریب ہے، اسے اپنے دروازے سے جانے نہیں دیا. دنیا نے اس دروازے سے ہمیشہ لیا اور اس دروازے کے کہ جو کبھی خالی نہیں گیا، جسے رسول اسلام نے پہچنوایا. پیغمبر اسلام نے کبھی شہزادی کونین کی سخاوت کے ذریعے لوگوں کو پہچنوایا اور آپ ان کے دروازے پہ آتے تو اجازت لے کر آتے، اور آپ اگر مسجد میں آتی تو آپ اپنی جگہ پر انہیں بٹھاتے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. جتنی شدت سے رسول اسلام نے شہزادی کونین کا تعارف کرایا، اتنی ہی شدید لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور شہزادی کونین نے اپنی مصیبت کا خود نامہ پڑھا. عزیزان محترم، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فرش عذاب پہ آتے ہیں اور غم حسین میں شریک ہوتے ہیں. بس عزیزان محترم، زمانے کے امام کو پرسہ دے دیے. آج زمانے کے امام نہ جانے کس صحرا کے اندر خون کے آنسو بہا رہے ہوں. جارن حسین، جناب زہرا کا دروازہ جلایا گیا اور جلتا ہوا دروازہ بھی گرایا گیا اور جناب زہرا کا پہلو شکستہ ہوا. مولا کائنات کے گلے میں رسن باندھی گئی اور یہی نہیں بلکہ شہزادی کونین کے تماچا بھی لگایا گیا. یہ وہ قیامت بھری گھڑی تھی جو مدینے میں شروع ہوئی اور اسی طریقے سے اسی روش کے اوپر یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں آل محمد کے اوپر کربلا کے میدان میں جو کچھ بھی گزرا وہ سب ایک جناب زہرا کے گھر پہ گزر گیا اور کربلا کے میدان میں آل رسول کو قیدی بھی بنایا گیا. مولا علی کے گلے میں رسن باندھی گئی، آج کی 4 برس کی پوتی کے گلے میں رسن باندھی گئی اور جو میلوں پنجوں کے بل چلتی رہی اور آواز دیتی رہی، پھوپھی ابا میرا گلا گھٹا جا رہا اور آپ کے منہ پہ تماچے بھی لگائے گئے. اور اسی عالم میں جب دربار میں آئی تو ایک مرتبہ کبھی ایک پیر اٹھاتی ہیں اور کبھی دوسرا پیر اٹھاتی ہیں. یزید نے ایک مرتبہ کہا، اے شمر، یہ بچی کون ہے جو ایک پیر اٹھاتی ہے اور ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے، ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے ہوئے ہے؟ کہا، یہ وہ بچی ہے جسے میں نے حسین کی شہادت کے بعد کبھی چین سے سونے نہیں دیا. جب بھی کربلا کے خاک پر سوئی میں نے کبھی تازیانہ لگایا، کبھی اس کے منہ پہ تماچا لگایا، کبھی گلے کی رسن کو کھینچا کہ اس کے گلے کی رسن کو ڈھیلا کر دے. عزادار و ظالم سپاہی آگے بڑھا. معصوم سکینہ کہتی ہے، یزید ارے سپاہی سے کہہ دے میرے بھیا سجاد کی زنجیریں ڈھیلی کر دے، میرے گلے کی رسن رہنے دے. عزادارو، ایک مرتبہ یزید نے کہا، سکینہ سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے،
کہا میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھے اپنے سینے پہ سلاتا تھا، کہا تم اپنے بابا سے ملو گی؟ کہا میں ضرور ملوں گی۔ ایک مدت گزر گئی، اپنے بابا کو نہیں دیکھا۔ عزادارو، ارے یزید نے اشارہ کیا وہ خان کے جو سر حسین، جس میں سر حسین موجود ہے، کپڑا ہٹایا گیا۔ معصوم سکینہ نے چاہا آگے بڑھ کے بابا کے سر کو آغوش میں لے لے، کہا ایسے نہیں، ارے تم اپنے بابا کو بہت چاہتی ہو نا، تمہارا بابا بھی تمہیں بہت چاہتا ہے، وہیں سے اپنے بابا کو آواز دو، تمہارے بابا تمہاری آغوش میں آ جائے۔ لو عزادارو، معصوم سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلایا، آواز دی بابا بابا۔ بڑا دربار دیکھ رہا تھا، سر حسین دشت سے بلند ہوا، پرواز کر کے بیٹی کی آغوش میں آ گیا۔ بچی نے منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا بابا آنکھیں کھولو، بابا بابا میرے گلے کے نیل دیکھو بابا۔ ابھی بچی نے بابا کو جی بھر کے ارے اپنی روداد نہ سنائی تھی کہ یزید نے سر حسین کو واپس لے لیا۔ بچی تڑپتی رہ گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیالم الذین ظلموا ایام انقلبوا